میں نے علماء اکرام سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آج اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گیا, مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا, مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گیا, اور آج ہوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس. ممتاز قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مفتی حنیف قریشی کی تقریر سن کر سلمان تسیر کو قتل کرنے کا تہیہ کیا, اور میرے موبائل میں آپ کی وہ تقریریں بھی ہیں. اس وقت کی تقریروں کے کلپس ہیں. جوشی جذبات میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے ممبر پر, آپ کا یہ امامہ جو ہے یہ گر جاتا تھا. پیپلز پارٹی کا سرکردہ لیڈر آیا, اس نے آپ کا ہاتھ چوما, اور وہ تقریر بھی ہے جس میں آپ اور ممتاز قادری صاحب پیشی پر اکٹھے ہوئے. مجھے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے دو, میرے 2 لفظ اس کے دل میں اتر گئے, اور وہ تقریر بھی میرے پاس ہے کہ انشاءاللہ ممتاز قادری غازی ہی رہے گا. اور پھر وہ تقریر بھی میرے پاس ہے کہ وہ وقت گزر گیا جب علم دین شہید ہوا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کی تقریر سن کر ممتاز قادری کہہ رہے ہیں, اور آپ کے یہ سارے کلپس ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جنید جمشید مرحوم سے اور عامر لیاقت مرحوم سے گستاخانہ کلمات ادا ہو, یہ دونوں نے معافی مانگی, دونوں نے توبہ کی, دونوں نے رجوع کیا. مگر تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بریلویوں نے جنید جمشید کو کی معافی تو قبول نہ کی, لیکن دیوبندی قبول کر گئے. اور جبکہ دیوبندی عامر لیاقت کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھے, مگر جنید جمشید کو معاف کر دیا. یہ میرا مذہب ہے. آپ کے بارے میں آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کی رائے سن لیجئے. وہ پنڈی کا ایک کالا کوا, پنڈی دی لومڑی, پنڈی دا بھیڑیا, پنڈی دا لگڑ بگڑ, اس شیطان کو پہچان لیں. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مدرسے میں ہی نہیں گئے ہوئے, آپ نے ان کے ساتھ علامہ اور مفتی لگا دیا. میری تحقیق تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مفتی ہیں کہ نہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بورڈ ممبر ہیں, ان کے دستخطوں سے ڈگری جاری ہوتی ہے. ان کے خلاف ہو گئے, ایک وقت آیا بہت سارے, یہاں تک کہہ دیا کہ تجدید ایمان کریں. کیوں؟ کہ انہوں نے اس لیے کہ دوسرے فرقے کے پیچھے امامت میں نماز پڑھ لی تھی. جس معاشرے میں مفتی منیب الرحمان صاحب محفوظ نہیں ہے, میری کیا اوقات ہے؟ چاروں ہمارے امام حق پہ ہیں نا, الحمدللہ. تو چاروں اماموں کے جو ماننے والے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ مرزا صاحب کی جیل اکیڈمی گئے, وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے آپ نے, اور وہاں سے اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے بعد آپ ایک بزرگ سے ملے. یہ کون سا تعظیمی طریقہ کار کہ جس کے تحت آپ قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے؟ اچھا, آپ کو ماشاءاللہ مناظروں کا بہت شوق ہے, الحمدللہ. آپ نے ماشاءاللہ دین کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے. دین کا جھنڈا آپ ان مزاروں کی طرف کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو وہاں کیوں نہیں کسی دن مجھے نظر آئے کھڑے ہوئے مفتی حنیف قریشی صاحب؟ انجینئر محمد علی مرزا, آپ کو ویسے بنیادی اختلاف کیا ہے ان سے؟ ہماری نزدیک مرزا جیلمی صاحب گمراہ شخص سے, مرزا محمد علی جیلمی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں, ملحدین کی راہ ہموار کرنے والے ہیں, روافظ کے فرنٹ مین ہیں, اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج. مزہ تب ہے کہ مرزا سامنے ہو, لیکن کامان مرزا صاحب, اسی کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا ساڈے سامنے بہ. آپ نے کئی بار کہا ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی پشت بنائی کر رہا ہے, اور ادارے ان کے پیچھے ہیں, لوگ ان کے پیچھے ہیں. کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں انالیسز ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. سنا ہے آپ کو بھی نواز شریف کے خلاف بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا. آپ نے کہا کہ عمران خان کو رہا کر دیں, معاف کر دیں. جی. مفتی حنیف قریشی کہ جتنا جذبہ اور ہمت اور حوصلہ ہے, یہ محبت پھیلانے میں, امن پھیلانے میں, اور ایک دوسرے کو جوڑنے میں لگے. بہت شکریہ. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل ایچ ایس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.